الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم عزل الجغم آزادكم دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماغریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم آمین کے پڑھئے صلاة و سلام علیکم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي اچھا ان اس پاس سے محمد ذیشان صاحب نے اپنی فرمائش کی تھی لیکن بھائی شاہ صاحب کیونکہ پچھلے سال بھی میں سنائی ہے بلکہ میری پہچان یہ بنی ہے تو فرماندے انسانوں کو لازمی سناؤ تو میں شروعات تو ہی کرنا تھا انشاءاللہ جدی ذیشان آکھے اے بھی میں آخر تے کوشش کروں گا پڑھ دیں میرے کملی والڑیا مرن دیا جاوی میرے کملی والڑیا میرے مرن دیا جاوی اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاوی روح نکل پہ تر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے روح نکل مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھا جاوی مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھا جاوی میرے کملی والڑیا میرے مرن دیا جاوی مینوں غسل کرا چھڑیا گل کفن بھی پا چھڑیا مینوں غسل کرا چھڑیا گل کفن بھی پا چھڑیا تے بند کفن تے بچ گئے نے
ایک چاہت تے پا جاویں بند کفن تے بچ گئے نے ایک چاہت تے پا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا صفا بن کے کھلو دینے جنازہ تے پڑا جاویں صفا بن کے کھلو دینے جنازہ تے پڑا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے ناتوں عاقب صدقے پاویں خیران دیدار دیا تیرے ناتوں عاقب صدقے پاویں خیران دیدار دیا تے میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خوانان شیریں بیان بانیان محفل نقیب محفل اج دی اے پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ عرس پاک عاشق رسول فناف رسول ثناخان رسول بابا جی حاجی محمد یوسف بٹی مرحوم علیہ رحمہ انہاں دا سالانہ عرس پاک انہاں دے بیٹھے نے انعقاد کیتا اللہ کریم اس محفل پاک دی بدولت حاجی صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے یقیناً جیڑا بندہ بھی دنیا تے آیا ہے اس جانا ہے صدا رہن واسطے کوئی نہیں آیا کوئی آج جا رہے ہے کوئی کل جا رہے ہے کوئی پرسو جاوے گا کوئی چوتھ جاوے گا کوئی مہینے بعد کوئی سال بعد تو ہر بندے نے جانا ہے لیکن گل لے کہ بندہ کوئی یاد ایسی چھڑ کے جاوے کہ جان تو بعد دنیا یاد تے کر دی جاوے کہ کوئی گیا یوسف بٹی صاحب ایسے عاشق رسول سن جڑے اپنی یاد نات دی صورت دے اندر چھڑ کے چلے گئے ہر ویلے نبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نات رہنی تے کوشش کرنی کہ میں جاواں کدھر حضور علیہ السلام دے ذکر چ حاضری لگ جائے میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیتا سی یقیناً مینوں یاد ہے سب تو جڑی انہاں نو پسندیدہ نات سی وہ زیادہ پڑھدے ہوندے سن اونچی اونچیاں نالوں عظمت رسول دی
نبی پاک علیہ السلام دی نعت پاک نہ پڑھنی انہاں دے بیٹھیاں نے الحمدللہ محمد شہباز بٹی صاحب، محمد زاہد بٹی صاحب، محمد اعجاز بٹی صاحب، محمد فیاض بٹی صاحب اور محمد غلام صابر بٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی بٹی برادران نے، اللہ کریم سورے اندر محفل پاک نو سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ صاحبو ماں باپ دا سایہ ایک انسان نو سدا چاہیے ہوندا ہے، لیکن باپ دی قدر دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں بندہ آپ باپ بنے، ماں دی قدر دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں بندہ آپ جدوں کوئی عورت آپ ماں بندی ہے، پھر پتہ لگدا ہے ماں کی ہے تے پھر پتہ لگدا ہے باپ کی ہے۔ اتے انہاں کولوں جا کے پوچھو جنہاں جوان پترا بڈھے باپ دی منجی موڈیاں تے چوک کے منا من مٹی تھلے چھڈ کے آئے نے، آ کے پھر ویڑا ویکھیا ویڑا ویلان لگدا ہے۔ عید آجے نا عید تے سانو اپنی فکر ہے، اسی کپڑے کہنے دے پانے اسی جتی کہنے دی پانی ہے، لیکن واحد ماں باپ ہے جڑے ساری رات کمرے چ بیٹھ کے سوچتے کہ کل پرسوں عید ہے، میں تی واسطے کہنے دے کپڑے لے کے آواں، پتر واسطے کہنے دا جوڑا لے کے آواں۔ صاحبو پھر جدوں اے ماں باپ دا سایہ اٹھ جائے تے پھر او انتظار تے او امیداں تے او پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوندا۔ آج بھی پتر گھر نہ آوے تے ماں اڑیک دی ہوندی ہے، باپ اڑیک دا ہوندا ہے کہ خیر ہوئے میرا لال نہیں آیا۔ پر صاحبو اے عرص پاک دی محفل تینوں تے مینوں سبق پئی دیندی ہے، جان والیا پہچان اینج دی بنا کے جاویں کہ دنیا تینوں یاد کردی رہے۔ اے سارے لوگ جڑے آ کے بیٹھے ہو، اے میں نہیں کہندا کہ عاقب علی نقشبندی نو سنن لئی آئے ہو، نہیں نہیں، ایک تے عشق مصطفیٰ لئی آئے ہو تے دوسرا عاشق رسول دے عرص واسطے آئے ہو کہ جنہیں ساری عمر اپنی پہچان ہی مصطفیٰ دی نعت نو بنا لیا، نبی پاک علیہ السلام دی نعت نال اند دا پیار کیتا ہے، اند دی محبت کیتی ہے۔ آج دنیا تو تر بھی گئے، انہاں دے سالے ثواب دی محفل سجا کے تے آج بھی حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں، آج بھی حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں۔ قرآن تینوں تے میں نے ایک ضابطہ دیتا ہے، تینوں تے میں نے ایک سبق دیتا ہے کہ انسان طور تے ہر کسے جانا ہے، اس دنیا تے باقی کی رہے گا۔ سبحان اللہ بولو تے قرآن پڑھیے بھئی۔ میں نے پتہ ہے وقت کافی ہو گیا، ہن مغرب دے وقت دے اندر بھی 15 تو 20 منٹ باقی نے تے او دے اندر ہی میں اپنی بات نو کور کرنا ہے تے مینوں انہاں پتہ جدوں میں کہنا تقریر ختم پھر فرمائشاں دے ڈھیر لگ جانے، سجیوں بھی آواز ہونی ہے کھبیوں بھی ہونی ہے، اگر میں ساریاں دی فرمائشاں پوریاں کراں تے پھر بڑا وقت گزر جاندا ہے۔ چونکہ بھائی شاہ صاحب انہاں دے برادران نے بڑی محبت نال محفل سجائی تو یقیناً پچھلے سال بھی ہوئی سی پر اس سال بھی ہوئی ہے، اے ہن میں انہاں کولے پوچھ کے جاواں گا رونق ادوں بہتی سی کہ ہن بہتی ہے تے اے چونکہ میں اے جاننا کہ جڑا عاشق رسول ہوے نا او دا آن والا زمانہ پچھلے زمانے تو بہتر ہی ہوندا ہے تے اے جتنے آئے نے اے جا کے لوگاں نوں دسن گے ضرور کہ یارو حضور دی نعت نال وفا کر کے گئے تے اج دے ختم تے گئے ساں، اج دے سالانہ عرس تے گئے ساں۔ اتنی عوام یہ ساری کیوں آئی ہے کہ انہیں حضور دی نعت نال پیار کیتا ہے، پر صاحب تر تے ہر کسے جانا ہے، باقی نام کی دا رہے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا ایسا بھی دن آوے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا، نہ کوئی خوب رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی، نہ کسے کل وزارت رہے گی، نہ کسے دا مال دے دولت رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا بھی آوے گا ہر چیز بنائے ہو جائے گی، عرض کی دیا اللہ جدو ہر چیز بنائے ہو جائے گی باقی کی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے فرمایا جدو ہر چیز بنائے ہو جائے گی، نہ چڑیاں دا چہچہانا باقی رہے گا، نہ بولنا باقی رہے گا، جدو بادشاہ دیاں بادشاہیاں بھی ختم ہو جان گیاں، جدو وزیراں دیاں وزارتاں بھی ختم ہو جان گیاں، عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا۔ اللہ فرمایا جدو ہر چیز بنائے ہو جائے گی ایک چیز باقی رہ جائے گی، عرض کی دیا اللہ پھر باقی کی رہے گا۔ اللہ فرمایا جدو ہر چیز بنائے ہوئے گی تیرے مالک دی بادشاہی باقی رہ جائے گی، اللہ نے فرمایا تیرے مالک دی بادشاہی باقی رہے گی، عرض کی دیا اللہ ہر چیز بنائے ہو جائے گی تیری بادشاہی باقی رہ جائے گی۔ میں تیرا بندہ تیرے نبی دا امتی عرض کی دیا اللہ
والا تیرے نبی دے نال پیار کرنا والا جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی مر کے باقی رہ لواں جے کدرے میرا بھی دل کرے مرن تو بعد میرا بھی ذکر باقی رہ دے فرمایا جے مرن تو بعد باقی رہنا چاہنا ہے یاری باقی نال لال ہے مرن تینو بھی نہیں دیوا باقی رہنا چاہنے یاری باقی نہ لاتے مرن بولو بولو مرن جنہ باقی نہ یاری لالی پھر وہ مردے نہیں انہوں نے قبرہ بھی جاد کر دی ہمیں داتا صاحب نے یاری لائی باقی نل آج تک قبر زندہ ہے بابا فرید نے یاری لائی باقی نل آج تک قبر زندہ ہے او اجمیر دے ٹبیاں تے رہن والا خواجہ معین الدین چشتی یاری لائی باقی نل آج تک قبر بھی زندہ ہے عارفہ سلطان پھر اینا باقی والے دی زندگی دا رنگ بیان فرمایا تو عارفہ نے سلطان فرماتے نے چشم چلا جنا دے دیتے کہ پھر یوں کیا بالم دیوے عشق جنا دی ہڈی رچے دیو بنا شراب دیکھی میں طالب دی مطلوب حیاتی دیو ڈٹھیاں باجنا جی قبر جنا دی جیوے نام فقیر تلادا باہو تے قبر جنہ دی جیوے فرمایا جنہ باقی نال یاری لالی پھر وہ بھی نہیں مردے انہوں دیا قبرہ بھی جو دیا نے سبحان اللہ کہو تے گالو سنا دیں انجنی اونچا جے بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک کون باقی بلّہ یہ باقی بلّہ نے کہ آپ دے گھر مہمان آگے پرونے بے ٹیمے تے لنگر کھانے چل لنگر نہ ہوئے تے سامنے سے ایک تندور والا تے انہیں دیکھا بابا جی دے پرونے آئے نے تے ہوئے نہ تے روٹی میں پکا کے لے جاما تے جا کے لنگر کھواما تے بابا راضی ہو جائے گا تندور والے نے جلدی دے نال کھانا بنایا تے لیکن حضرت خواجہ باقی بلّہ دے سامنے بیٹھا مہمان تے انہوں لیا کے دیتا مہمان نے کھانا کھا لیا مہمان کھانا کھا کے چلا گیا تے تندور والا برتن لین آیا تے این کر کے برتن چوکے جا لگا نا حضرت خواجہ باقی بلّہ نے بادو پکڑ لیا تے بادو پکڑ کے فرماتے نے پرونا باقی بلّہ دا سامنے آئی مانگ کی مانگنا ہے مانگ کی مانگنا ہے عرض کی تھی حضور اللہ دا دیتا سارا کو لیے تسی نہ بس دعا کرے ہو فرمایا پرونا سامنے دعا تے تھڈو نکلی ہے پر مانگ کی مانگنا ہے تے ہن گوانڈی سی باقی بلّہ دا منگن دی جاج تے آ گئی ہوے گی عرض کی تھی حضور تسی فرمایا مانگتے میں منگل لگا حضرت خواجہ باقی بلّہ فرمایا مانگ کی مانگنا ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں تندور والا کہنے لگا پالا تسی فرمایا مانگتے میں منگل لگا حضرت خواجہ باقی بلّہ فرمایا مانگ کی مانگنا ہے مرد کی تھی لجپالا منوں بھی باقی بلّہ بنا دیا حضرت خواجہ باقی بلّہ فرمایا کی مانگ لے آئی باقی بلّہ یہ میں تے نہیں بڑھدا راتا جاگنیاں پہنیاں میں کئی راتاں یوں دی بارگت جاگ کے مقام لے آئے کہ تو کئی نہ میں چاند کڑیاں چے باقی بلّہ بنا دیا عرض کی تھی لجپالا تسی فرمایا مانگتے میں مانگ لے آئے عرض کی تھی لجپالا میں خالی واپس نہیں جانا حضرت خواجہ باقی بلّہ نے بادو پکڑیا تے حجرے چے لے گئے حجرے دا دروازہ بند کر لیا تنہ دے بعد دروازہ کھول کے پارے آ رہے حضرت خواجہ باقی بلّہ نے ادا بادو پکڑیا ہے لوگاں نو سمجھ نہیں آ رہی تندور والا کون ہے باقی بلّہ کون تندور والا
کون ہے تے باقی بلا کون ہے انہاں دا بابے نے رنگ چاڑیا بس ایک کوئی فرق ہے تندور والا بے ہوش ہے تے حضرت خواجہ باقی بلا نو ہوش ہے اے حضرت خواجہ باقی بلا دی ذات ہے اسے واسطے کڑی دا بابا تے کہہ گیا کچا رنگ اے للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا اے پیر میرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا پھر نہیں لیندا رادے رادے کہ ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں رادے وہ تین مرشد تینوں راہ نہیں لبنا نہیں تے رول مر سے خواجہ باقی بلا دی ذات ایک دن مرید کہنے لگا حضور بندہ تے فانی ہے مٹ جان والا ہے تے باقی بلا دا کی مطلب ہے حضرت خواجہ باقی بلا فرمایا اے سوال انہوں پوچھی جیڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے گا جیڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے گا نا تے انہوں پوچھی کہ باقی بلا دا کی مطلب ہے بیلا گودت دا گیا تے حضرت خواجہ باقی بلا دا وصال ہویا مریدہ نے غسل تے کفن دے کے چار پائی چکی تے چار پائی چک کے مرید لے کے آئے ایک کھلا میدان ہے جتھے آگے صفحہ بن گئیاں تے انتظار کیتا جا رہے ہیں کون ہے جڑا بابا جی دا جنازہ پڑھانا آوے گا کون ہے دیوالی دے غلاموں اچانک نگاہ ہماری سامنے بیٹھیا کا گھوڑا سوار جنازہ پڑھانا رہا جدو گھوڑا سوار نے آگے خواجہ باقی بلا دا جنازہ پڑھایا جدو جنازہ پڑھا کے جان لگا مرید نے جا کے سواری دیا باقا پکڑ لیا عرض کی دل جپالا سوال دا جواب دے کے جایا گھوڑا سوار کہہ لگا پوچھ کی سوال پوچھنائی عرض کی دل جپالا بندہ تے فانی ہے باقی بلا دا کی مطلب ہے اس گھوڑا سوار نے ایج کر کے اپنے چہرے تو نقاب چکیا مرید ویخ کے حیران ہے جنہیں جنازہ پڑھایا ہے وہ بھی باقی بلا ہے جدا جنازہ پڑھے وہ بھی باقی بلا ہے مرید ویخ کے حیران رہ گیا کہ گھوڑا سوار کہنے لگا کتنے پلے کھچنا رہی فنایو پیائی بقائے پیا جانا جی میں انشاءاللہ فنا او بیائی تے بقا اے پیا جاندہ ہی صاحبو کل من علیہا فان وقت آوے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر رہے گی تے تیرے مالک دی بادشاہی باقی رہے گی تے جے تسی یاری لالو گے او دے نال تے پھر مرن تو ہانو بھی نہیں دے گا مر کے قبرہ بیچ بھی جاماں گے تے قبرہ پھر زندہ رہن گیاں پر اونا دیاں رہن گیاں جنہ حضور نال پیار کیتا ہوئے گا جنہ سرکار نہ محبت کیتی ہوئے گی جنہ حضور نال عشق کیتا ہوئے گا تے اے عاشق رسول دا عرس جتھے اسی تے تسی حاضر نا آج بھی الحمدللہ انہاں دا نام زندہ ہے تو اس واسطے جڑا حضور نال پیار کرے گا جڑا مصطفیٰ دا غلام بن جائے گا جڑا مدینے والے دا امتی تے حضور نال عشق لے کے قبر اس جاوے گا پھر قبر وچ بھی جا کے نہیں مردہ او دی قبر بھی زندہ رہے گی صاحبو اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم توہانوں تے مینوں ایسا ہی عشق ہن اذان دا وقت ہو گیا کاکا میں تے نہیں سی آکھیا اس ٹائم شروع کراؤ حکیمان بغانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا حکیمان بغانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا متا دور جا سا تینوں نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھے
دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام آونا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا اس دنیا نہ تیرے کام آونا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا بنے جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے بنے جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے جنہ کپڑیاں وچے تیرے سامنے وہ کپڑے بھی لے سن لا سجنا جنہ کپڑیاں وچے تیرے سامنے وہ کپڑے بھی لے سن لا سجنا جیڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او تے کچھ بھی نال نہ چا گئے نے تے جیڑے سیج پھلا تے سو دے سن ستے خاک تے ڈیرے اولا سجنا جدو آخری گھڑی آیا نے چھٹ جانئی بین تے بھائیاں نے کہ تو جانائے ملک بیگانے وچ کچھ سفر دا خرچ بنا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اللہ تعالیٰ تو آٹی میری حاضری قبول فرمائے حاجی محمد یوسف صاحب اللہ کریم مولا دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغنا ہے ایک شیر سلام دے پڑھو پھر دعا کریے چونکہ اذان دا وقت بالکل قریب ہے مصطفیٰ جانے